فال کے بعد پھر دوبارہ سے رائز ہونا ہے، اور اس میں مسلمانوں کے لیڈر امام محمد مہدی علیہ السلام سامنے آئیں گے، اور پھر دجال کا فتنہ آئے گا جو امام مہدی کے قابو نہیں آئے گا، پھر اس کے لیے غیبی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیسیٰ ابن مریم دنیا میں نزول فرمائیں گے۔ مسیح کے آنے کا گمراہ عقیدہ مجوسی مذہب ہی کا ایک بنیادی تصور ہے، جسے اسلام پر لاگو کرنا بہت بڑی غلط فہمی اور ختم نبوت کے تصور ہی کی نفی ہے۔ اسلام میں ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ باب نبوت ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ مجوسی خیالات کے زیر اثر سر اٹھانے والے اس نظریہ ظہور مسیح و مہدی پر ابن خلدون نے تنقید کر کے ہمیشہ کے لیے ثابت کر دیا ہے کہ اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ مہدی مسیحیت اور مجددیت کے متعلق جو احادیث ہیں وہ ایرانی اور عجمی تخیلات کا نتیجہ ہیں۔ عربی تخیلات اور قرآن کی صحیح اسپرٹ سے ان کو کوئی سروکار نہیں۔ مسیح اور مہدی کے نزول کا تخیل سراسر غیر اسلامی ہے۔ جب قرآن حکیم میں ان کی آمد کا کوئی تذکرہ یا وعدہ نہیں ہے تو لا محالہ ان روایات کو ناقابل اعتماد قرار دینا پڑے گا۔ اقبال نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ علامہ تمنا مادی سے یہ بڑا تحقیقی کتابچہ لکھوایا جس میں انہوں نے ایک ایک روایت کا ابطال کیا اور بہت تحقیق سے کیا اور نظریہ نزول مسیح کو رد کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ حبیب الرحمن کاندھلوی کی کتاب بڑی تحقیقی کتاب ہے۔ کاش مرزا صاحب ان دونوں کتابوں کا مطالعہ کر لیتے، مرزا جہلمی صاحب، اور وہ اس قسم کے غلط عقائد نہ رکھتے۔ اور یہ اس سے بھی یہ ثابت ہوا اس کتاب سے کہ کسی مہدی نے بھی نہیں آنا، کسی نزول مسیح اور ظہور مہدی کا عقیدہ بالکل باطل عقیدہ ہے۔ اور اس کے بعد لے دے کے ایک دجال بچا تھا، بھلا ہو شبیر احمد اظہر میرٹھی کا، کہ جنہوں نے بڑی تحقیق سے ثابت کر دیا کہ دجال کی روایات بھی من گھڑت ہیں۔